على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب وشاف لسقيم والشكر لمن رحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے جل وعلا شانہ وعم نوالہ. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام. علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، آج یوم جمعہ ہے اور ساتھ ہی یوم عاشوراء ہے. دونوں فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں. جمعہ کا دن حدیث پاک کے مطابق سید الایام یوم الجمعہ ہے، یعنی دنوں کا سردار یوم جمعہ. اور پھر یوم عاشوراء آ گیا. یوم عاشوراء ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے، اور واقعہ کربلا سے قبل بھی اس دن کی فضیلت و اہمیت موجود ہے. کئی واقعات واقع کربلا سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کو ہوئے ہیں، اور پھر واقع کربلا ہو گیا. تو یہ دن بھی تمام اہل اسلام کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہو گیا، برکت اور فضیلت کا حامل ہو گیا. تو آج جمعہ کی برکات بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اور عاشوراء کی برکات بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. قبل اس کے کہ آج کے عاشوراء کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ آیت نمبر 33، اس کی شرح میں کچھ عرض کیا جائے. حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کی بارگاہ عالی میں چند اشعار ہمارے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ سائیں عبدالغنی القادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ ہے ورد شہیدی کا میرے جاں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر میں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر میں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر میں، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں، سینے میں کلے میں میرے قلب میں سر، غم ہے شہیدی کا، غم ہے شہیدی کا، بپا چرخے زمین تک، غم ہے شہیدی کا جو بپا چرخے زمین تک، جبروت میں بھی، جبروت میں، ملکوت میں اور جن و بشر میں، جبروت میں، ملکوت اور جن و بشر میں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر، ذکر ہوتا ہے ہر جہاں پہ حسین ابن علی کا، ذکر ہوتا ہے ہر جہاں پہ حسین ابن علی کا، بستی میں بھی جنگل میں بھی اور بحر میں بر میں، بستی میں بھی جنگل میں بھی اور بحر میں بر میں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر، اس خون کی ندامت کے علامات ہیں باقی، اس خون کی ندامت کے علامات ہیں باقی، خنجر میں بھی، نیزے میں بھی اور غوطبر میں، خنجر میں بھی، نیزے میں بھی اور غوطبر میں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر میں، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں، یہ غم کی علامت ہی نظر آتی ہے سب میں، یہ غم کی علامت ہی نظر آتی ہے سب میں،
ہر پھول میں ہر غنچے میں ہر برگ و شجر میں ہر پھول میں ہر غنچے میں ہر برگ و شجر میں ہے درد شہیدی کا میرے جانو جگر سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر صابر برزا اور تھے شاکر بقضا وہ صابر برزا اور تھے شاکر بقضا وہ اور رنج و مصیبت میں تکالیف و ضرر میں اور رنج و مصیبت میں تکالیف و ضرر میں ہے درد شہیدی کا میرے جانو جگر میں سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں ہے آب جواہر میں کہاں اشک علم ہے آب جواہر میں کہاں اشک علم ہے یاقوت میں الماس میں اور لعل و گوہر میں یاقوت میں الماس میں اور لعل و گوہر میں ہے درد شہیدی کا میرے جانو جگر میں سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سائی غنی رحمت اللہ علیہ سائی غنی ہے غم کی جھلک تیرے سخن میں سائی غنی ہے غم کی جھلک تیرے سخن میں لفظوں میں بھی حرفوں میں بھی اور نظم و نثر میں لفظوں میں بھی حرفوں میں بھی اور نظم و نثر میں ہے درد شہیدی کا میرے جانو جگر میں سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ محفل ہے خاص آج آل عبا کی یہ محفل ہے خاص آج آل عبا کی برستی ہے رحمت یہاں کبریا کی برستی ہے رحمت یہاں کبریا کی جو منکر ہوا اس پہ لعنت خدا کی جو منکر ہوا اس پہ لعنت خدا کی جو آئے یہاں اس پہ رحمت خدا کی جو آئے یہاں اس پہ رحمت خدا کی نبی کو نبوت علی کو شجاعت نبی کو نبوت علی کو
شجاعت حسین ہم نے تم کو شہادت عطا کی حسین ہم نے تم کو شہادت عطا کی اے ظالم ستا لے نہیں رنج ہم کو اے ظالم ستا لے نہیں رنج ہم کو ہے روز ازل سے یہ مرضی خدا کی ہے روز ازل سے یہ مرضی خدا کی گلا بھی کٹایا ہے گھر بھی لٹایا گلا بھی کٹایا ہے گھر بھی لٹایا سب اولاد امت پہ ہم نے فدا کی سب اولاد امت پہ ہم نے فدا کی نہ محشر کا غم ہو نہ دوزخ کا ڈر ہو نہ محشر کا غم ہو نہ دوزخ کا ڈر ہو جس کو محبت شہ کربلا کی ہو جس کو محبت شہ کربلا جو ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہوں جو ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہوں ہے نازل یہاں خاص رحمت خدا کی ہے نازل یہاں خاص رحمت خدا کی یہ محفل ہے خاص آج آل عبا کی برستی ہے رحمت یہاں کبریا کی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبا مادمعت العیون الحسنین یہ محفل ہے خاص آج آل عبا کی عبا کا معنی چادر اور یہ لفظ حدیث شریفہ سے ماخوذ ہے رسول اکرم رحمت دو عالم سید عالم مفخر بنی آدم رحمت العالمین شافی المذنبین علیہ تحیت و تسلیم ایک دن اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس ایک چادر شریفہ تھی جس کو کملی بھی کہتے ہیں اور عبا بھی کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا مولا المسلمین مولا علی مشکل کشا مرتضی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے اور آپ کے ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی تھیں اور آپ کے ساتھ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے اور آپ کے ساتھ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے
یہ کل 5 ہستیاں ہوئیں جن کو پنجتن کہا جاتا ہے، پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر شریفہ لی ہوئی تھی، اوڑی ہوئی تھی، اس میں ان سب کو ڈھانپ لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت پاک کو آل عبا بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی قرآن مجید کے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں آیت نمبر 33 کا حصہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ چنانچہ یہ جو آیت شریفہ کا حصہ، اس میں اہل بیت پاک کی شان اقدس بیان ہوئی ہے، اور باری تعالیٰ جل شان و منوالو نے اہل بیت کی شان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ۔ یہ یرید اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ سب سے پہلے اللہ یہ چاہتا ہے، بعد میں اس کے بندے بھی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں، احادیث میں اسی طرح فرمایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے خود اللہ یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے اللہ؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے تمام ہر قسم کی ناپاکی یا رجس، کوئی گندگی، رجس میں سب آ گیا، ہر قسم کی گندگی۔ گندگی میں ان کو معاذ اللہ کوئی برا کہے وہ بھی شامل ہے، اور دنیا کی کوئی گندگی، کوئی ناپاکی وہ شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف ستھرا فرما دے۔ اب جب اللہ یہ چاہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ دنیا میں اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بندہ یہ نہ چاہے کہ اہل بیت پاک ہیں تو اس کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ کسی بات کو چاہے تو مخلوق میں سے کوئی نہ چاہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اہل بیت پاک رہیں، صاف رہیں، ستھرے رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اہل بیت میں
نبی کے گھر والے اور نبی کے گھر والوں میں حضور کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اگر کوئی اپنی غلط فہمی میں یہ سمجھے کہ حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں تو وہ جاہل ہے، وہ غلط کہتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی مسلمہ ہے کہ اہل بیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والے یعنی ازواج مطہرات یہ بھی شامل ہے. اہل سکنا جن کو کہا جاتا ہے، گھر میں رہنے والیاں ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، اہل ایمان کی ہماری مائیں جو ہماری حقیقی ماؤں سے بڑھ کر ہیں، ہماری سگی ماؤں سے کہیں بڑھ کر ہیں. چنانچہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں، اور پھر اہل بیت میں یہ 5 ہستیاں، یہ 4 ہستیاں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. حضرت مولا علی، حضرت بی بی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا اور حضرت امام حسن و امام حسین، یہ سب شامل ہیں. پھر جتنے اہل بیت ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں وہ سب شامل ہیں. اس طرح اہل بیت کا گلدستہ ہے، اہل بیت کا مجموعہ اس طرح بنتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ حضور کی آل تو شامل ہو اولاد اہل بیت میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کس کی بیٹی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں. اور خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ ام المومنین ہے، حضور کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ، جن کی حیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. کئی سال ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں حضور نے گزارے. تو حضور کے تمام شہزادے جو شیرخارگی میں فوت ہوئے اور حضور کی تمام شہزادیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ سب حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، ان کی اولاد ہیں. اس لیے یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور کی اولاد پاک اہل بیت ہیں تو پھر حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی گھر والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان کو پاک کہا جائے، ان کو صاف کہا جائے، ان کو ستھرا کہا جائے. اور اس میں ان کی تعظیم ہے، تعظیم، تکریم، عزت ازواج مطہرات کی بھی ہے اور حضور کی اولاد پاک کی بھی ہے. دونوں میں سے کسی کی بھی گستاخی اور توہین معاذ اللہ اللہ کو قبول نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں، قبول نہیں. اس لیے تعظیم و تکریم، عقیدت و محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی ہے اور ہونا چاہیے، اور حضور کی اولاد پاک سے بھی ہے، حضور کی نسل پاک سے بھی ہے. یہ محبت عقیدت
مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جو بھی اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور حضور کی اولاد پاک سے محبت رکھے، ان کی تعظیم کرے۔ یہ تعظیم صرف محرم کے عشرے میں نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی تعظیم کا کوئی سلوک اور تعظیم و عزت اور تکریم کی کوئی نشانی ہو سکتی ہے وہ کر لے تو کافی ہے، نہیں۔ عشر محرم میں تو ہے ہی، یہ تو بطور خاص ہے، ورنہ اہل بیت پاک کی محبت، ان کی عزت، تعظیم اور تکریم، یہ تو ہر مومن کی زندگی کے ہر لمحے میں شامل ہے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں اہل بیت کی محبت نظر نہ آئے یا شامل نہ ہو۔ دیکھیں، ہمیں اگر کوئی یہ کہے، آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کا ثبوت صرف محرم کے 10 دنوں میں دیتے ہو یا یوم عاشورہ میں دیتے ہو، تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سارا سال محبت کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی عزت دل میں رکھتے ہیں، معاذ اللہ ان کے خلاف نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ کہنے کی تاب ہے نہ سننے کی تاب ہے، اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کچھ کہیں یا خلاف کچھ سنیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات آپ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف محرم کے عشرے میں نہیں، ہم تو روزانہ آل رسول پر درود بھیجا کرتے ہیں، اور ہمارا یہ درود عام حالت میں نہیں، ہمارا یہ درود تو ہماری 5 وقتہ نمازوں میں ہوتا ہے۔ ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی مومن اور اہل ایمان کی نماز اس درود کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس درود کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ درود نماز میں سنت کہلاتا ہے۔ نماز کا ایک رکن التحیات ہے، التحیات کا پہلا حصہ تشہد ہے اور وہ واجب کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ سنت ہے، وہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ مستحب ہے، وہ دعا کے لیے ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو جب مومن نماز میں واجب ادا کرتا ہے تو نماز کی سنت بھی ادا کرتا ہے، اور نماز کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی آل پر بھی درود پڑھا جائے۔ تو یہ درود ہمارا
صرف محرم کے عشرے میں ہوتا ہے کیا؟ کوئی سوال کرے آپ سے تو آپ کیا کہو گے کہ ہاں صرف محرم کے عشرے میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہو گے آپ کہو گے یہ درود ہمارا روزانہ ہوتا ہے، یہ درود ہمارا 5 وقت ہوتا ہے، یعنی ہم روزانہ آل رسول اور اہل بیت پاک کی محبت اپنے دل کے اندر لے کر اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہر درود میں، ہر سلام میں، چاہے وہ نماز میں ہو چاہے وہ غیر نماز میں ہو، محمد کے ساتھ آل محمد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ اس پہ درود مختصر بھی ہوتا ہے اور درود طویل بھی ہو سکتا ہے۔ مختصر درود تو یہ ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر درود ہو، ان کی آل پر ہو اور ان پر سلام بھی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود ہو گیا۔ اور کچھ طویل درود پڑھنا ہو تو بہت سارے درود ہیں، درودوں کے مجموعے صوفیاء نے، بزرگان دین نے مرتب کیے، شائع کیے، اس کے اندر مختلف قسم کے درود ہیں، کیونکہ درود کوئی بھی لکھ سکتا ہے، عربی زبان میں درود کو لکھ سکتا ہے، اردو میں بھی لکھ سکتا ہے۔ میرے خاندان کے بزرگ صوفی صاحب الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اردو دلائل الخیرات بھی لکھی، جس میں درود و سلام کے اشعار ہیں اور وہ سب اردو زبان میں ہیں، تاکہ کوئی عربی نہ جانے، عربی زبان سے ناواقف ہو تو اردو زبان میں درود و سلام پڑھ لے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے درود کا ذکر فرمایا، آیت شریفہ میں، سورۃ الاحزاب میں ہی کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ اب یہ جو درود ہے یہ تو خود اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہوا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس عمل میں اللہ شامل ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس عمل میں خود باری تعالی شامل ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں بندے، روزہ ہم رکھتے ہیں بندے، حج عمرہ ہم کرتے ہیں بندے، تلاوت ہم کرتے ہیں بندے، لیکن درود اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی بھیجتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ، اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے تمام فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ امام علیہ سنت، مجدد ملت، عظیم البرکت، اعلی حضرت الشاہ احمد رضا سنی حنفی قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ فرمایا علی النبی، غیب بتانے والے نبی پر، یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم بخشا ہے غیوب کا، غیب کا، جو علم عام بندے کے پاس نہیں ہے۔
اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان پر درود اور وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ یعنی سلام بھیجنا یہ بھی ہم پر لازم ہے، صرف درود نہیں۔ اب درود ابراہیمی جو ہے اس میں صرف درود ہے، لیکن ہم پر سلام بھیجنا بھی واجب ہے۔ اس لیے علماء نے، فقہاء نے یہ فرمایا کہ نماز میں تو درود مخصوص ہے، درود ابراہیمی، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی اور درود نہیں پڑھا جاتا، صرف درود ابراہیمی ہی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا ہے، فقہاء نے فرمایا ہے، فتاوی میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جب غیر نماز میں درود کا موقع آئے تو ایسا درود تلاش کرو، ایسا درود پڑھو جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ درود بھی اور سلام بھی۔ تو قرآن کی آیت پر عمل ہو جائے گا جب تم ایسا درود پڑھو گے جو درود بھی ہوگا، جس کو کہتے رحمت، اللہ کی رحمت کا سوال، رحمت مانگنا، یہ درود دعا بھی ہے، کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ محمد جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں، ان پر تو درود بھیج۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ان پر رحمت نازل کر، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو درود ایک طرف دعا ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور پھر اہل ایمان بھی یہی دعا کر رہے ہیں، اور پھر ہم سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اہل سنت میں صلاۃ و سلام دونوں ہیں، صلاۃ و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ علیک یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ دیکھا آپ نے، مواجہ شریف میں بھی جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، روضہ اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ یوں سلام عرض کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب۔ یہ بات اب صرف مواجہ شریف ہی نہیں، یعنی یہ پابندی نہیں ہے کہ یہ صلاۃ و سلام صرف مواجہ شریف میں ہی ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ صلاۃ و سلام ہر گھر میں، چاہے مسلمان دنیا کے کسی علاقے میں رہتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کسی گھر میں رہتا ہو، ہر گھر میں اس کو اس طرح کا صلاۃ و سلام پڑھنا یہ مستحب ہے، اس لیے کہ اس میں صلاۃ بھی اور سلام بھی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یا رسول اللہ کیوں ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہر نبی
ہر پیغمبر، ہر رسول دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آج اپنی قبر انور میں حیات ہے. بالخصوص سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ حیات النبی ہے. جب حیات النبی ہے تو پھر ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ہماری آواز، ہماری پکار، ہمارا درود، ہمارا سلام وہ وہاں سے بھی سنتے ہیں جہاں کوئی مواجہ شریف میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہاں سے بھی سنتے ہیں کہ جو جہاں سے ان کو پکارے گا. اللہ تعالیٰ وہ صلات اور وہ سلام ہمارے نبی تک پہنچاتا ہے، اس کے فرشتے پہنچاتے ہیں. اور بیک وقت پوری دنیا میں بیک وقت جس جگہ کوئی درود اور سلام پڑھتا ہے، عین اسی وقت باری تعالیٰ بارگاہ رسالت میں اس پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے اور سلام بھی پہنچاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بیک وقت دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں کوئی درود و سلام پڑھ سکتا ہے نا، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی گھر میں کوئی اور مرد، کوئی اور عورت صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں. ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ ممکن ہے نا. ہم یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتے صرف ہم ہی پڑھ رہے ہیں صلاۃ و سلام، صرف ہمیں ہی اللہ نے شرف بخشا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی پڑھ رہا ہوگا، کوئی خطہ، کوئی چپا، کوئی جگہ درود و سلام سے خالی نہ ہوگی. تو اگر کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ کیا بیک وقت صلاۃ و سلام کوئی پڑھ رہا ہو دنیا میں یہاں جہاں، تو کیا بیک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہوگا؟ ہاں پہنچ رہا ہوگا. کیوں پہنچ رہا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں نہ جانے کہاں کہاں کوئی مرتا ہوگا، انتقال کرتا ہوگا. کوئی اس ملک میں انتقال کر رہا ہوگا اس وقت کوئی اس ملک میں انتقال کر جائے، کوئی اسی وقت کسی اور ملک میں انتقال کر جائے. تو یہ بتاؤ کہ وہ فرشتہ جس کو عزرائیل کہا جاتا ہے، ملک الموت کہا جاتا ہے، جس کے ذمے اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جس وقت جاندار کی روح قبض کرنے کا، روح کھینچنے کا، روح نکالنے کا وقت آ جائے تو وہاں پہنچ جا اور اس کی روح کو نکال دے. تو یہ بتاؤ کہ ایک ہی وقت میں جہاں جہاں کوئی فوت ہوتا ہے تو ملک الموت کیسے پہنچ جاتا ہے؟ فرشتہ کیسے اس کی روح کھینچ لیتا ہے؟ یہاں بھی کوئی مر رہا ہے، عین اسی وقت کہیں اور بھی کوئی مر رہا ہے. تو فرشتہ ایک ہے، وہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پہنچ رہا ہے. یہ صرف عجائبات قدرت سے تعلق رکھتی ہے بات، ہمارے دماغ لڑانے کی بات نہیں ہے. ہمیں تو صرف حکم یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، ہم یقین رکھیں. چنانچہ صلاۃ و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے، دنیا میں لوگ وظائف تلاش کرتے ہیں، وظیفے تلاش کرتے ہیں، وہ اپنے مطلب کے لیے تلاش کرتے ہیں. کوئی روزی کا وظیفہ تلاش کرتا ہے، کوئی شادی کا وظیفہ تلاش کرتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کا وظیفہ تلاش کرتا ہے، کوئی کسی اور مشکل کا وظیفہ تلاش کرتا ہے، کوئی محبوب کو اپنے قدموں میں ڈالنے کا وظیفہ تلاش کرتا ہے. لوگ اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے کم جاتے ہیں، دنیا کی غرض و غایت کے لیے جاتے ہیں، ہے نا. میرے والد ماجد مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شعر اپنی مجالس میں محافل میں پڑھا کرتے تھے. کون ملتا ہے فقیروں سے
خدا کے واسطے کون ملتا ہے فقیروں سے خدا کے واسطے نقش حب کے واسطے یا کیمیا کے واسطے. کہا کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا اللہ کا بندہ تو ہوگا لیکن ہر ایک نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ والے کے پاس صرف اللہ کے لیے جائے. کہ اللہ والا پوچھے کہ میرے پاس کیوں آئے ہو تو کہے میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں, میں تو اللہ کی رضا لینے کے لیے آیا ہوں, میں تو آپ کی دعا لینے کے لیے آیا ہوں, میں تو آپ سے اللہ کا نام لینے کے لیے آیا ہوں. نہیں, اکثر لوگ کوئی نوکری کے لیے آتا ہے, کوئی کاروبار کے لیے آتا ہے, کوئی شادی کے لیے آتا ہے, کوئی محبت کی تعویذ مانگنے کے لیے آتا ہے. اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کون ملتا ہے فقیروں سے خدا کے واسطے نقش حب کے واسطے. نقش حب مانا محبت کا تعویذ لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے جہاں میں چاہتا ہوں یا جہاں میں چاہتی ہوں وہاں میری شادی ہو جائے. نقش حب کے واسطے یا کیمیا کے واسطے. کیمیا مانا سونا چاندی زر, اس کے واسطے. لیکن افضل بات کیا ہے کہ جب کوئی کسی اللہ کے پاس جائے تو اللہ کے لیے جائے, اللہ کی رضا کے لیے جائے. چنانچہ بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگ وظیفے تلاش کرتے ہیں, وظائف کی کتابیں ڈھونڈتے ہیں, وظائف انٹرنیٹ پر تلاش کرتے ہیں. علماء نے فقہاء نے فرمایا کہ ایک بہترین وظیفہ جو ہر مقصد کے لیے ہو سکتا ہے, ہر مقصد کے لیے, اس میں تمہاری ساری اغراض و مقاصد شامل ہو گئی, اور وہ وظیفہ ہے وہ درود پاک کا وظیفہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کسی کی ایک نعت شریفہ ہے, اس کا پہلا شعر ہے باقی رہے جو کوئی بھی مشکل درود سے. یعنی درود کے بعد اگر کوئی مشکل باقی رہے, عقیدہ رکھو کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. باقی رہے جو کوئی بھی مشکل درود سے تم دیکھ لو ملا کے ذرا دل درود سے. سبحان اللہ و بحمدہ. تم ذرا درود سے دل ملا کر دیکھ لو, درود و سلام سے اپنے دل کو لگا کر دیکھ لو. اکیلے میں ہو تب بھی درود و سلام پڑھو, اجتماع میں ہو تب بھی درود و سلام پڑھو, نماز میں ہو تو بھی درود پڑھو اور سلام بھی پڑھو. اور کوئی کہے کہ نماز میں درود ابراہیمی میں تو درود سلام نہیں ہے, تو اس کو جواب یہ ہونا چاہیے کہ درود ابراہیمی سے پہلے تو تم نے سلام پڑھ لیا. جب تم نے التحیات میں یہ کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو تم نے نبی پر سلام بھی بھیج دیا, اللہ کی رحمت بھی بھیج دی اور اس کی برکت کی دعا بھی مانگ لی. تو نماز میں بھی نبی اللہ پر درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. تو بندہ جب کہیں ہو جہاں کہیں ہو بہترین وظیفہ درود و سلام کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت میں ایک شعار ہے, شعار کہتے ہیں علامت کو, نشانی کو یا پہچان کو, اس کو کہتے ہیں شعار. شعار جس کی جمع ہے شعائر, شعائر اسلام. اہل سنت والجماعت کا ایک شعار ہے, وہ کیا ہے کہ اکثر جمعہ کے بعد صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے. اکثر جمعہ کے بعد, جمعہ کی نماز جب ختم ہو جاتی ہے اور جمعہ کا اختتام ہو جاتا ہے تو باادب کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے, کیونکہ ادب ہے نا. صلاۃ السلام میں بھی آداب کا خیال رکھا جاتا ہے.
بے پرواہی سے، لاپرواہی سے، بغیر عقیدت محبت کے صلاۃ و سلام نہیں ہوتا. جب صلاۃ و سلام ہو تو اس وقت ایک تصور ہے، اور یہ تصور نماز میں بھی ہے. فقہاء نے، مفتیان اعظام نے، علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب اتحیات میں بیٹھے ہوئے تم یہ کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس وقت صرف کہو نہیں. آپ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فتاویٰ میں بھی لکھا ہوا ہوگا کہ جس وقت تم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہندوستان میں، دہلی میں آپ کا مزار اقدس ہے. اس فقیر گناہگار نے 2-3 بار ان کے مزار اقدس کی زیارت کا شرف حاصل کیا. رئیس المحققین، رئیس المحدثین، ہندوستان کے اول محدث جن کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر دن رات رہا کرتے تھے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ عبدالحق ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر میری حدیث کا علم عام کرو. تو شیخ عبدالحق یہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز کے اندر بیٹھے اور السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے تو اس وقت ایک تصور اپنے دل میں لائے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں. حضور میرا سلام سن رہے ہیں، سرکار میرا سلام سماعت فرما رہے ہیں. تصور لائے دل میں. تو تصور میں کیا لگتا ہے؟ کوئی خرچ تو نہیں ہوتا کچھ. تو یہ میں نے اس وقت مختصراً ذکر کیا اہل بیت پاک کی عظمت کا، ان پر درود و سلام کا، اور درود و سلام کی اہمیت کا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین. اب مختصراً یوم عاشوراء کے حوالے سے شہدائے کربلا کا ذکر، اور خاص کر سید الشہداء، سید الشباب اہل الجنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر مقصود ہے کہ جو عاشوراء میں ہم ہمیشہ اس قادری مسجد اور خانقاہ قادریہ علمیہ میں کرتے ہیں. روایت ہے کہ 10ویں تاریخ بروز جمعہ، جیسے آج جمعہ ہے نا، ایسے اس دن جس دن کربلا کا واقعہ ہوا وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا. اور جو قیامت آئے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، اور وہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اس دن قیامت ہوگی. چنانچہ 10ویں تاریخ بروز جمعہ 61 ہجری صبح عاشوراء کو میدان کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا. شب عاشوراء میں تو آپ نے رات کو سنا کہ ساری رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کے ساتھ رات بھر آپ نے شب بیداری کی اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی کا فریضہ انجام دیا. اور جب دن ہوا یوم عاشوراء تو اب وقت آ گیا مقابلے کا. یزیدی لشکر نے اعلان کر دیا کہ جنگ ہوگی. نقار جنگ یزیدی لشکر کی طرف سے بجا دیا گیا. چنانچہ اس وقت حضرت امام حسین کی ہمشیرہ محترمہ حضرت زینب جو میدان کربلا میں امام کے ساتھ تھی، وہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے بھائی کے پاس لے آئی، امام علی مقام کے پاس، اور یہ کہا کہ اے بھائی، یہ محمد اور یہ اون جعفر طیار کے ماپارے یہ آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں
کہ آپ ان کو بھی اجازت دیں کہ میدان کربلا میں جائیں۔ جب اعلان ہو گیا جنگ کا تو منظوم اشعار میں یہ ذکر کیا گیا ہے، یہ سنتے ہی بی بی نے انہیں پاس بلایا، زلفوں کو سوار آنکھوں میں سرمے کو لگایا، پوشاک پہنا دونوں کو دولہا سا بنایا، ہتھیار باندھا ماموں کے قدموں پہ جھکایا، ہاتھوں کو پکڑ کے کہا زہرا کے پسر سے، بھیا یہ میری نظر گزر جائے نظر سے۔ محمد عون جو حضرت زینب کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اصرار کیا اپنے ماموں سے، میدان رن میں جا کر جان قربان کرنے کی التجا کی۔ امام علی مقام نے آخرکار ان کو اجازت دی اور وہ دونوں میدان کربلا میں گئے اور جا کر جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد امام حسین کے بھانجوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن، جن کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا اور ان کی شہادت ہوئی، سری شہادت جس کو کہا جاتا ہے، ان کے 5 فرزندان میدان کربلا میں موجود تھے امام علی مقام کے ساتھ، جن کے نام تھے عبداللہ، عمر، ابو بکر، قاسم، حسن مثنیٰ۔ یہ صاحبزادگان امام حسن کے موجود تھے۔ انہوں نے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کی اور جا کر اپنا فرض ادا کیا اور یزید لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے، ان کی نسبت رشتے کی طے ہوئی تھی حضرت سکینہ کے ساتھ، جو امام حسین کی شہزادی تھی، لیکن چونکہ میدان کربلا میں تو اس وقت کوئی ایسا موقع ہی نہیں تھا، تو اس لیے شادی ان کی نہ ہو سکی۔ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ حضرت قاسم کی شادی نہیں ہوئی، لیکن یہ جو قاسم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاضر خدمت ہوئے۔ ان کی والدہ نے امام حسن امام حسین کے پاس ان کو لا کر یہ عرض کیا، قاسم کو لیے مادر قاسم بھی پھر آئی، یہ کہہ کے پھری گردے شہ کرب و بلائی، میں نظر تو لائی نہیں ہاں صدقے کو لائی، بن باپ کا بیٹا ہے یہ بیوہ کی کمائی، بھائی کا تمہارے ادا فرمان کروں گی، آج اپنا پسر آپ پہ قربان کروں گی۔ امام قاسم نے بھی منت سماجت کی، اپنے چچا کی خدمت میں اصرار کیا کہ مجھ کو بھی جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ حضرت قاسم کو امام علی مقام نے امام حسین نے اجازت دے دی اور وہ میدان کارزار میں آئے اور مقابلہ کیا اور پھر انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاسم کی جب شہادت واقع ہو گئی تو حضرت عباس علمدار وہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے، انہوں نے آ کر حضرت امام حسین سے عرض کیا کہ اے بھائی مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں جا کر یزیدی لشکر کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی جان قربان کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ بھائی عباس، تم میرے قوت بازو اور میرے لشکر کے علمدار ہو، مددگار ہو، لیکن مجبوراً امام علی مقام نے ان کو اجازت دے دی اور وہ میدان کربلا میں پہنچے اور وہاں پر جا کر یزید لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب تمام عزیزوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کی شہادت ہو چکی
تو حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر نے بھی اجازت مانگی. امام حسین کے 3 فرزندان میدان کربلا میں موجود تھے. علی اکبر، علی اوسط یعنی امام زین العابدین، جن کو حضرت سجاد جو کہ بیمار تھے، حضرت سجاد ان کو کہا جاتا ہے، زین العابدین ان کو کہا جاتا ہے، وہ موجود تھے. اور علی اصغر جو شیرخوار تھے، گود کے بچے 6 مہینے کا سن، وہ بھی موجود تھے. تو جب تمام بیٹوں بھتیجوں بھانجوں نے شہادت پالی تو پھر حضرت علی اکبر نے عرض کیا کہ اے بابا جان، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میں آپ پر فدا ہونے اور رن میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام نے ان کو اجازت عطا فرمائی اور انہوں نے جا کر یزید لشکر سے مقابلہ کیا اور شہادت کا جام نوش فرمایا. ان للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام علی اصغر، امام زین العابدین کی تو شہادت نہیں ہوئی، وہ زندہ بچے. میدان کربلا میں جو بچ جانے والے ہستی ہیں وہ امام زین العابدین ہیں، جو بیمار تھے اس لیے میدان رن میں مقابلے کے لیے امام علی مقام نے ان کو اجازت نہیں دی تھی. اب امام علی اصغر کہ جو بالکل شیرخوار تھے، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیاری شہزادی سکینہ کو گلے لگا کر پیار فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم سب کو میں نے اللہ کے سپرد کیا، وہ تم کو مدینہ منورہ میں نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر پہنچائے گا اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے سے باہر آئے اور اپنے دلدل پر ذوالجناح پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. اب واپس تشریف لائے، فرمایا اے مستورات عفت، اے حرم نبوت، کیا بات ہے اور تمہاری آواز خیمے سے باہر کیوں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امام علی مقام، یہ معصوم علی اصغر، ان کا پیاس سے برا حال ہو رہا ہے، مادر مہربان کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. امام علی اصغر جو رباب کے بطن سے تھے، 6 مہینے کی عمر تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، خیمے سے باہر لا کر اشقیاء سے خطاب فرمایا کہ دیکھو اے اشقیاء، یہ معصوم بچہ ہے، اس پر رحم کرو اور ایک بوند پانی کا اس کے پیاسے حلق میں ٹپکا دو. مگر افسوس کہ ایک ظالم حرملہ نامی نے پانی کے بجائے ایک تیر مارا جو امام علی مقام کے بازو کو چھیدتا ہوا معصوم علی اصغر کی رگ گلو سے پار ہو گیا. جب آپ نے وہ تیر کھینچ کر نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا. امام علی مقام نے امام علی اصغر کے خون کو لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور روتے ہوئے فرمایا اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ حسین تیری بارگاہ میں صابر ہے اور شاکر ہے. رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارادہ فرما لیا کہ وہ میدان کربلا میں تشریف لے جائیں. سب کو الوداع کرنے لگے. جتنی خواتین تھیں حرم شریف میں خیمہ میں اور حضرت امام زین العابدین موجود تھے، ان کو فرمایا کہ بیٹا اب تم اللہ کے بھروسے پر ہو اور میں میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے سامنے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں. سب کو الوداع کہا. رن میں کہتے تھے شاہ باری باری الوداع الوداع ہے ہماری. رن میں کہتے تھے شاہ باری باری الوداع الوداع ہے ہمارا. لاؤ جلدی سواری ہمارا
الوداع، دل میں شوق شہادت بھرا ہے، آب خنجر کا خواہ گلا ہے، اب تو اپنا یہی مدعا ہے، الوداع الوداع ہے ہماری، رن میں کہتے تھے شاہ باری با، الوداع الوداع ہے، رن میں لاؤ جلدی سواری، الغرض کہ آپ نے اپنے فرزند ارجمن حضرت سیدنا امام زین العابدین سے الوداعی ملاقات کی، اور سب سے ملاقات کر کے میدان کربلا میں پہنچ گئے اور وہاں پر مقابلے کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت جمعہ کا دن اور جمعہ کا وقت تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ راز و نیاز فرمانے لگے۔ شمر ملعون آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ سلمان بن انس نے نیزہ امام علی مقام کے پشت مبارک پر مارا، آپ زمین پر گر پڑے۔ خولی بن یزید گھوڑے سے اتر کر سر مبارک کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کانپ گیا، وہ ہٹ گیا۔ پھر شمر ذل جوشن سینے مبارک پر چڑھ بیٹھا، آپ نے اس کے دونوں دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا تو اپنا سینہ بھی کھول۔ اس نے جب سینہ کھولا تو سینے پر کوڑ کے داغ آپ کو نظر آئے۔ امام علی مقام نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ حسین تیرا قاتل اس نشانی کا ہوگا، تو وہی ہے۔ تو دیکھ اے شمر کہ آج جمعہ کا دن ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ میرے نور عین حسین کل تم نماز جمعہ کے وقت میرے پاس ہوگے۔ پھر آپ نے فرمایا شمر تو جانتا ہے آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اس وقت خطبہ منبروں پر میرے نانا کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، ان کا درود پڑھ رہے ہوں گے، ان پر سلام پڑھ رہے ہوں گے، اور تو میرے سینے اتھر پر چڑھا ہوا ہے۔ خیال کر، شرم و حیا کر، خدا کا خوف کر، میرے سینے سے اتر جا کہ میں کم از کم آخری سجدہ کر لوں۔ شاہ بولے اے نماز میں دل نور ہمارا، ہوگا نہ یاد حق سے یہ دل دور ہمارا، اے شیوا زمانے میں یہ مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا، سجدے میں نکل جائے جو جان آج ہماری، ہو جائے گی اس طرح سے معراج ہماری۔ شمر ناپکار اٹھا تو آپ نے سجدے حق میں سر مبارک جھکا کر بنیت نماز محویت الہی میں آپ نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اس شمر ناپکار سے صبر نہ ہو سکا، بحالت سجدہ نماز ہی آپ کا سر مبارک جسم انور سے جدا کر دیا۔ روح انور اسکا و اطہر سجدے ہی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوئی جنت الفردوس کو سدھاری۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 10ویں محرم 61 ہجری، ٹھیک دوپہر ڈھلے 56 برس 5 مہینے 5 دن کی عمر شریفہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقی شہادت کا شرف اور مرتبہ حاصل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں ہوں آپ کی روح انور پر، آمین۔ رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی واسحب۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ جو کہ آج یوم عاشورہ پر آ کر پہنچا ہے، یہ محرم کی چاند رات سے جاری ہے۔ ہماری اس قادری مسجد میں خانقاہ علمیہ میں محرم کی چاند رات سے یوم عاشورہ تک روزانہ محافل مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے۔
اور یہ ہمارے خانوادے علمیہ قادریہ کی وراثت ہے، روحانی وراثت ہے۔ مجھ فقیر گناہگار کے خاندان میں قیام پاکستان سے بہت سالوں پہلے، قیام پاکستان 1947 سے کئی سال پہلے میرے خاندان کے بزرگوں نے یہ سلسلہ محرم کی چاند رات سے لے کر اور یوم عاشورہ تک، پھر سویم حسینی کی بھی محفل، پھر سفر میں چہرم کی فاتحہ، اس وقت تک کے لیے یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جو آج نسل در نسل الحمدللہ اس فقیر گناہگار کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ 40 سالوں سے میرے والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین قادری جن کا مزار مبارک باہر موجود ہے، 1986 میں آپ کا وصال ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک 40 سال کے عرصے میں یہ فقیر گناہگار محرم کی مجالس سے فیضیاب ہو رہا ہے اور آپ کو بھی فیضیاب کر رہا ہے۔ اور یہ جو معمولات ہیں یہ ہمارے خاندان میں سب سے پہلے کراچی شہر میں شروع ہوئے۔ یہ چونکہ تاریخی باتیں ہوتی ہیں تو اہل سنت کے عوام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سنی تو اہل بیت پاک کا ذکر نہیں کرتے۔ شاید کوئی کہے کہ سنی تو شاید محرم میں کوئی محافل نہیں کرتے، مجالس نہیں کرتے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندانی بزرگوں نے سنیوں کے لیے، اہل سنت والجماعت کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، ہم کیسے ذکر کریں، ہم ذکر حسین کیسے کریں، ہم یاد حسین کیسے کریں۔ تو ان کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اگر آپ کو یاد حسین کی تڑپ ہو یا آپ کا دل چاہے تو آپ محرم کے چاند رات سے لے کر یوم عاشورہ تک یہاں پر آ جایا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چاند رات سے سلسلہ جو جاری تھا آج یوم عاشورہ تک یہ اختتام پر ہو رہا ہے۔ آج تک روزانہ رات کو محفل ہوتی رہی ہیں اور آج دن میں ہو رہی ہے، ہمیشہ عاشورے کو دن میں ہوتی ہے اور آج جمعہ بھی ہے، لہٰذا جمعے کے وقت میں ہوئی یہ محفل، یہ مجلس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ صرف عرض کرنا یہ ہے جو میں رات کو بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی محبت، ان سے عشق و محبت کے لیے قاعدہ اور طریقہ ادب و آداب کا اور احترام کا ملحوظ رکھنا چاہیے، بے ادبی کے ساتھ نہیں، یا فضولیات کے ساتھ نہیں، لغویات کے ساتھ نہیں، بلکہ عقیدت و احترام کے جذبات کے ساتھ۔ اور وہ یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر، باادب بیٹھ کر ان کا ذکر سنتے ہیں، ان کی یاد کرتے ہیں، ان کی شان میں مناقب پڑھتے ہیں اور مناقب سنتے ہیں ان کے، اور نظم میں بھی سنتے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، اور نثر میں بھی سنتے ہیں جیسے کہ آپ نے آج بھی سنا، اور روزانہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو نظم و نثر میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، یہ اہل سنت والجماعت نے بھی، بڑے بڑے اکابر نے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے حضرات نے اہل بیت پاک کی شان میں، نظم میں، نثر میں، اپنے اپنی کتابوں میں سرمایہ چھوڑا ہوا ہے۔ ضرورت ہے ہمیں پڑھنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی کہ قاعدے سے، طریقے سے کریں، نہ کہ کوئی ایسا طریقہ جو آداب کے خلاف ہو۔ اسی لیے لباس میں بھی علماء اہل سنت نے یہ فرمایا ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں، عشر محرم میں سیاہ لباس اہل سنت کے ہاں ممنوع ہے، منع ہے، تاکہ مشابہت نہ ہو رافضیت سے، مشابہت نہ ہو اہل تشیع کے عقائد سے جو ان کا شعار ہے، بلکہ آپ کی جو عقیدت اور محبت ہے وہ آپ کی زبان اور دل سے ہے، اس میں اپنے آپ کو لگائیں، آپ لباس میں نہیں ہے۔ عام دنوں میں تو آپ کوئی بھی رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں یہ فرمایا ہے کہ سیاہ لباس اور ہرا لباس، جو کہ تعزیہ داری میں ایک شعار ہے بنا ہوا، اور تعزیہ داری جو تعزیہ بنانا یہ بھی ممنوع ہے اہل سنت میں، یہ بھی ہمارے ہاں
اس کو جائز نہیں رکھا گیا اہل سنت میں. فتاویٰ میں اس کے اندر باقاعدہ فتوے موجود ہیں, باقاعدہ اس کے دلائل موجود ہیں. صرف اتنی اجازت ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بالکل 100% حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اپنے گھر میں رکھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی اجازت ہے, دل کو خوش کرنے کے لیے, دل کو تسکین دینے کے لیے بس. لیکن اگر کوئی کسی اور شکل کی شبیہ بناتا ہے اور اس کو امام حسین سے منسوب کرتا ہے تو فرمایا بے ادبی ہے, ناجائز ہے. کیوں؟ کہ اس کو کیا نسبت امام حسین سے, جب وہ ہے ہی نہیں تو کو کیا نسبت ہوگی. تو اس لیے اہل سنت کے عوام کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے اور سمجھ رکھنی چاہیے کہ آپ کے لیے جو یاد حسین ہے, غم حسین ہے اور ذکر حسین ہے, وہ پڑھنے اور سننے میں ہے اور دل کی عقیدت اور محبت میں ہے. اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کہیں ڈھول طبلے بجائیں یا کہیں تاشے طبلے بجائیں, نہیں, یہ سب بے ادبی کی باتیں ہیں. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں زیادہ عرض کرتا ہے اس بارے میں. فتاویٰ کے حوالے سے آپ کو بتاتا کہ فتاویٰ بھی کوئی معمولی لوگوں نے تھوڑی دی ہیں, اعلیٰ حضرت کے جیسے لوگوں نے دی ہیں. لہٰذا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہے طریقہ بیٹھ کر ادب کے ساتھ باوضو ہو کر سننے کا اور پڑھنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اب سلام کے 1-2 اشعار پڑھ کر ختم ہو رہا ہے بیان. یہ سلام جو محرم کی چاند رات سے ہم پڑھتے ہیں, یہ میرے جد امجد جن کا مزار بار موجود ہے میرے الٹے ہاتھ پر, حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری, جنہوں نے اسی مسجد میں سال ہر سال محرم کی مجالس پڑھی, اور میرے والد ماجد جنہوں نے سال ہر سال اس مسجد میں محرم کی مجالس پڑھی, اور ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد نے پڑھی پاکستان بننے سے پہلے. تو یہ جو سلام کے اشعار ہیں یہ حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے ہیں, جو وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے, پڑھایا کرتے تھے, اور ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, سلطان امت کے پیشوا کو ہمارا, امت کے پیشوا کو ہمارا, رحمت خدا کی شاہ شہیدہ کی روح پر, ملت کے مقتدا کو ہمارا سلام ہو, سلطان امت کے پیشوا کو ہمارا, رنج و بلا میں شکر خدا کا ادا کیا, اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو, سلطان سلام ہو, امت کے پیشوا, خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں, اس پہ کرے عطا کو ہمارا سلام ہو, سلطان کربلا کو امت کے پیشوا کو, یہ بھوک اور یہ پیاس یہ فرض جہاد حق, سر چشمہ رضا کو ہمارا سلام
ہو سلطان امت کے پیشوا کو سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، اس عین حق نما کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا، امت کے پیشوا کو عاشورہ محرم علی کی یادگار، ایثار کبریا کو ہمارا، سبحان اللہ، سلطان کربلا کو ہمارا، امت کے پیشوا کو پڑھ کر درود ادب سے غلام حزی تو کہہ، رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، پڑھ کر درود ادب سے غلام حزی تو کہہ، سلطان کربلا کو ہمارا، سلطان کربلا کو امت کے پیشوا کو، استغاثہ حسینی، یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، یا امین، ہم تو دو سخا آپ کے، ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے نالین کا صدقہ، وہ بھی ہمیں مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری بخشش کا وسیلہ بنے، یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، آپ کے جو دو سخا، آپ کے درد بھرے قلب و جگر کا صدقہ، آپ کی عشق و محبت کی نظر کا صدقہ، یا حسین صدقہ، آپ کے جو دو سخا، آپ کے در کا، اللہم یا رب العالمین۔ میں نے مختصراً اشعار پڑھے، اشعار طویل ہیں، کتابوں میں ہمارے ہاں موجود ہیں، اور جو ہمارے یہاں کی تصنیفات ہیں اس میں بیانات اور منظوم نثر نظم میں دونوں میں شہدائے کربلا کا ذکر، اہل بیت پاک کی یاد موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس یوم عاشورہ اور یہ یوم جمعہ کی حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، آمین، اللہم یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء اہل بیت پاک کی یاد میں جو محفل ہوگی اس میں فاتحہ ہوگی اور عاشورہ کے بعد کے واقعات کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حاضری کی توفیق عطا کرے، اور 11ویں شریف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ بھی ہوگی۔ اللہ تعالی حاضری نصیب کرے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔